پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ترکی کے متعلق۔ پہلی خبر میں طیب اردگان نے کیا خوشخبری دی۔ اسلامی ممالک کو ترکی اللہ کی مدد سے 2023 میں چاند پر قدم رکھ دے گا۔ اور دوسری خبر میں بات کریں گے اگلی صدی کے لیے ترکی کو نئے آئین کی ضرورت۔ 2023 میں ترکی لوزان کے معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ پہلی خبر کی تفصیلات کے مطابق ترکی اللہ کی مدد سے 2023 میں چاند پر قدم رکھ دے گا۔ پہلا چاند مشن 2023 تک چاند پر اترے گا۔ آئندہ 10 سال کے دوران خلا میں اسٹیشن قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ابھی تک کسی اسلامی ملک نے چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجا، تاہم UAE اور پاکستان چاند پر بھی مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اہم ترین اسلامی ملک ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا پہلا چاند مشن 2023 تک چاند پر اترے گا، جبکہ آئندہ 10 سال کے دوران نہ صرف خلا میں مشن بھیجے جائیں گے بلکہ خلا میں اسٹیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ چاند تک پہنچنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ 2023 تک ہم چاند پر قدم رکھ دیں گے۔ ترکی نے چاند پر مشن بھیجنے اور خلائی تحقیقات کے پروگرام کو بڑھانے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جبکہ پہلے عرب اور متحدہ عرب امارات UAE کا تحقیقاتی مشن مریخ پر 9 فروری کو پہنچا۔ UAE کی جانب سے تاریخ رقم کیے جانے کے بعد 10 فروری ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران ترکی میں جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے پر چاند پر قدم رکھنے کا اعلان کیا۔ چاند پر مشن بھیجے جانے اور خلائی اسٹیشن کے قیام سے قبل ہی گزشتہ ماہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی خلائی ٹیکنالوجی کے ادارے اسپیس ایکس کے سربراہ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک سے رابطہ بھی کیا تھا اور ان سے راکٹ ٹیکنالوجی سمیت اسپیس ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایلون مسک سے رابطے سے قبل ترک حکومت نے 2018 میں خلائی ادارے ترکش اسپیس ایجنسی TUE کی بنیاد رکھی تھی اور اب ترک حکومت نے خلائی تحقیقات میں مزید آگے بڑھانے کے اعلانات کر دیے۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ 2023 میں ترکی میں جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے پر ترکی مشن چاند پر قدم رکھ کر وہاں جھنڈا لہرائے گا۔ رجب طیب اردوان نے 10 سالہ خلائی پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحلے میں ترکی کا مقصد چاند پر قدم رکھ کر وہاں اپنا جھنڈا گاڑنا ہے۔ ترک صدر کے مطابق دوسرے مرحلے میں عالمی برادری کے توسط سے خلائی تحقیق میں پیش رفت کے لیے اپنا مشن خلا میں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خلائی تحقیقات کے اگلے مرحلے میں خلا سے اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور ترکی خلائی تحقیقات میں نام بنا کر ایک بار پھر دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رجب طیب اردوان کے مطابق خلائی پروگرام سے ترکی کے افراد کو عالمی ممالک کے خلائی منصوبوں میں کام کرنے کے مواقع ملیں گے اور ہم زمین میں رہتے ہوئے آسمانوں کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ ترک صدر نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ ترکی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ایک عالمی سطح کا برانڈ بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے اور اگلے 10 سال میں خلائی تحقیقات میں ترکی نمایاں کامیابی حاصل کرے گا۔ خیال رہے کہ ترکی نے حال ہی میں اپنا ایک سیٹلائٹ بھی تحقیقات کے لیے خلا میں بھیجا تھا اور حکومت نے قومی خلائی تحقیقاتی ادارے کے تحت دیگر منصوبے بھی شروع کر رکھے ہیں۔ جمہوریہ ترکی کا قیام جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ بکھرنے کے بعد 1923 میں عمل میں آیا تھا اور 2 سال کے بعد 2023 میں ترکی جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے پر جشن منائے گا۔ جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے پر ترکی چاند پر بھی قدم رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور اگر ترکی کا مشن چاند پر پہنچ گیا تو وہ چاند پر اترنے والا پہلا ملک بنے گا۔ اس وقت تک کسی بھی اسلامی ملک نے چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجا تھا۔ ہم UAE اور پاکستان مستقبل میں چاند پر بھی مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ برس ہی اعلان کیا تھا کہ 2022 تک پہلے انسان برادر مشین کو چین کی مدد سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت کا اعزاز حاصل ہے، تاحال پاکستان خلائی سائنس میں کوئی مارکہ پار نہیں کر سکا۔ ناظرین، دوسری خبر کی بات کریں گے کہ اگلی صدی کے لیے ترکی کو نئے آئین کی ضرورت ہے۔ 2023 میں ترکی لوازان کے معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ طیب اردوان: ترکی میں ابھی تک امراؤ کا آئین ہے۔ سیاسی جماعتیں نئے آئین کی تیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ حکومت تیاری میں سنجیدہ ہے۔ جب تک لیبیا میں غیر ملکی افواج موجود ہیں اس وقت تک ترک فوج کو واپس نہیں بلایا جائے گا۔ ترکی کے صدر کا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اراکین سے خطاب۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگلی صدی کے لیے ترکی کو نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی 2023 میں شروع ہوگی جب ترکی لوازان کے معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ جسٹس اینڈ
ڈیولپمنٹ پارٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ترکی کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ نئے آئین کی تیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ حکومت نئے آئین کی تیاری میں سنجیدہ ہے اور تمام جماعتوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صدی کے لیے ترکی کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی 2023 میں شروع ہو جائے گی جب ترکی لوازان کے معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے نئے آئین کی تشکیل کے لیے اپنے تجاویز مانگتا ہوں کیونکہ اس وقت ترکی میں نئے آئین پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ 2023 آنے والا ہے، اس میں ملک کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے جو سیاسی جماعتوں کا تیار کیا ہوا آئین ہو کیونکہ ابھی تک ترکی میں امراؤ کا تیار کیا ہوا آئین ہی کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اتحادی سیاسی جماعت نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی نئے آئین کی تیاری میں بھرپور مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہر حال میں عوام کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی نئے آئین کی تیاری کے لیے پرعزم ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی تجاویز دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف ترک صدر نے کہا ہے کہ جب تک تیل سے مالا مال شمالی افریقہ کے ملک لیبیا میں غیر ملکی افواج موجود ہیں اس وقت تک ترک فوج کو واپس نہیں بلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترک فوج لیبیا میں صرف اور صرف عالمی حامیت یافتہ گورنمنٹ آف نیشنل ایکوارڈ کی فوج کو ترتیب دے رہی ہے۔ لیبیا میں باغی ملیشیا کے سربراہ خلیفہ حفتار نے جنگجوؤں کی ایک غیر قانونی فوج تیار کی ہے جو ملک میں خانہ جنگی کر رہی ہے جس سے اب تک لاکھوں شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ روس، متحدہ عرب امارات اور مصر لیبیا کی غیر قانونی باغی ملیشیا کو اسلحہ اور امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ترک فوج کی مدد سے لیبیا کی آئینی حکومت نے 1.5 سال بعد جنگجوؤں سے دارالحکومت ترپیولی کا قبضہ واپس لیا۔ ترک فوج نے لیبیا کو ڈرونز، انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی اور اسے ضروری اسلحہ دیا تاکہ باغی ملیشیا کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ ترکی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ناگورنو قراباغ اور لیبیا سے اپنی فوج واپس بلائے۔ آذربائیجان نے آرمینیا سے 23 سال بعد اپنے مقبوضہ علاقوں میں فتح حاصل کی ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ آذربائیجان ان علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے اور جب تک آذربائیجان اور ان علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیتا ترک فوج قراباغ سے واپس نہیں آئے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔